انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مختلف قسم کے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم میڈیسنز کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس قسم کی میڈیسن ہماری مارکیٹس میں اویلیبل ہیں اور ان کے کیا کیا مسائل ہیں۔ دوائی ایک اور قیمتیں مختلف۔ عبدالحی کاکڑ کی ایک رپورٹ پشاور سے شائع ہوئی ہے جو کہ BBC کی اردو ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس میں دوائیوں کے حوالے سے اور ڈیٹیل میں معلومات فراہم کی گئی ہیں کہ پاکستان میں صارفین کے تحفظ کی غیر حکومتی تنظیم نے ایک تحقیقی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں ایک ہی دوائی کی مختلف اقسام مارکیٹ میں مختلف قیمتوں پر فروخت ہو رہی ہیں، جن میں بعض اوقات 1000% تک کا فرق ہوتا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ادویات کے بڑھتے ہوئے برانڈز کی وجہ سے گزشتہ 5 سالوں کے دوران ادویات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ دی نیٹ ورک فار پروٹیکشن آف کنزیومر کی رپورٹ میں وزارت صحت کے ساتھ رجسٹرڈ تقریباً 12 ادویات کا ایک چارٹ بنا دیا گیا ہے، جس میں ایک ہی دوا کے لیے استعمال ہونے والی دوائی کے لیے ایک ہی مرض کے استعمال ہونے والی دوائی کی مختلف اقسام کو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت ظاہر کی گئی ہے۔ چارٹ میں لوسارٹن پوٹاشیم کے 36 برانڈز دکھائے گئے ہیں، جن میں سے ایک قسم کی گولی کی قیمت ₹4.95 جبکہ دوسری قسم کی 51 یعنی 51 روپیز 95 پیساز ہے، جبکہ بیچ میں 1000% سے زیادہ کا فرق موجود ہے۔ اس طرح رپورٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 80 کمپنیز اینٹی بایوٹک سپرافلاکسسین کی 500 ملی گرام کی گولیاں بنا کر مارکیٹ میں فروخت کر رہی ہیں، جن میں سے کم قیمت ₹5 اور زیادہ سے زیادہ قیمت ₹50 یعنی کہ ₹5 اور زیادہ سے زیادہ قیمت ₹50 ہے۔ ادارے کے سربراہ ایاز کیانی نے BBC کو بتایا کہ اگر ایک کمپنی اپنی دوائی کسی دوسری کمپنی کی نسبت کم قیمت پر بیچ کر منافع کما رہی ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسی دوائی کی زیادہ قیمت پر فروخت کر کے دوسری کمپنی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ منافع کما رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی مرض کا علاج ₹4.95 یعنی کہ ₹4.95 کی گولی سے ہو سکتا ہے تو پھر ₹51.95 کی گولی کی حکومت نے کیوں مارکیٹ میں فروخت ہونے کی اجازت دی ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل منافع کے اندر اضافہ ہے، حالانکہ ₹4 یعنی ₹4.95 پر فروخت کرنے والی کمپنی بھی تو منافع کما رہی ہے۔ رپورٹ میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ ادویات کی قیمتوں کے متعلق کوئی واضح اور شفاف پالیسی اپنائے۔ ایاز کیانی کے مطابق حکومت مؤثر طریقے سے قیمتوں کی نگرانی کر سکتی ہے۔ حکومت کو ادویات کی لاگت اور قیمتوں کے درمیان عوام کے مفاد میں توازن قائم رکھنا چاہیے تاکہ غریب لوگوں پر بوجھ نہ پڑ سکے۔ جب اس سلسلے میں پاکستان ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن کے سربراہ ڈاکٹر فراز سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ادویات کی قیمتوں میں فرق ایک بین الاقوامی عمل ہے اور پاکستان میں ادویات کی صنعت میں روز بروز ترقی کی شرح نے ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر فراز کے بقول وزارت صحت نے پچھلے 2 سال سے ادویات کی قیمتوں کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو قیمتوں کے کنٹرول کر رہی ہے۔ حکومت کی اس جیسے اقدامات کی وجہ سے پچھلے 5 سالوں میں کے دوران ملک میں ادویات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر برانڈز زیادہ نہ ہوتے تو پھر ایک ہی برانڈ کی دوائی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی اور ایک ہی کمپنی کی اجارہ داری ہوتی، جس سے اس میں مریضوں پر
اور عوام پر زیادہ بوجھ پڑ سکتا ہے۔ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے سربراہ خالد سعید کا پھر کہنا ہے کہ ڈاکٹرز اور کمپنی جو ہیں وہ جو بھی مریض کو دوا تجویز کرتے ہیں وہ دوائی لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق کوئی بھی شخص بازار سے اپنی پسند کا ٹوتھ پیسٹ اپنی مالی استطاعت کے مطابق تو خرید سکتا ہے، مگر ڈاکٹرز کے نسخے میں خوف کی وجہ سے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈاکٹر اور اس کے عملے نے مریض کو تجویز کر دوائی خریدنے کا پابند کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جب ادویات بنانے والوں کا موقف جاننے کے لیے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے کراچی میں چیئرمین قیصر سعید سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اب بھی ادویات کی قیمتیں یورپ اور ایشیا کے بعض ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چاہیے کہ پورے ملک میں ادویات کی ایک ہی قیمتیں ہوں، لیکن معاشی طور پر کمزور مستحکم کمپنیوں کی وجہ سے اس وقت مختلف برانڈ کی ادویات کی قیمتوں میں فرق موجود ہے۔ جب سے پاکستان میں ادویات کی مقامی صنعت کو فروغ حاصل ہوا ہے، تب سے ہم نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقابلے میں شرح منافع پر ملک کے دور دراز علاقوں تک اپنی ادویات پہنچائیں۔ مارکیٹنگ کے متعلق ایک بین الاقوامی کمپنی انٹرنیشنل مارکیٹنگ سروے کے مطابق پاکستان میں اس وقت 30 ملٹی نیشنل کمپنیوں سمیت ادویات کی 650 بڑی کمپنیاں ہیں، مگر مارکیٹ کا 52% یعنی کہ 52% حصہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان میں 2006 کے دوران تقریباً 74 ارب یعنی کہ 74 بلین روپیز کی دوائیں استعمال ہوئی تھی۔ اب یہ بہت بڑا یعنی کہ حجم ہے ادویات کے اوپر پیسے خرچ کرنے کا۔ اس وجہ سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر ہم انفیکشن کو کنٹرول کریں گے اور انفیکشس ڈیزیزز کو کنٹرول کریں گے، جو کہ ہمارے ملک میں بیماریوں کا 70% سے زیادہ بوجھ ہے، تو ہماری دواؤں کی کنزمپشن کم ہو سکتی ہے، اور یہ جو بوجھ جو ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں غریب عوام پہ بڑھ رہا ہے، تو اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو ہمارے غریب عوام جو ہے اس بوجھ سے بچ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ انفیکشن کنٹرول کی پالیسیاں اپنا کر انفیکشس ڈیزیزز کو کنٹرول کیا جائے اور لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جائے۔ عوام الناس کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے متعلق معلومات حاصل کریں اور اپنے گھر کی اور اپنے فیملی کی صحت کے لیے بیماریوں سے بچاؤ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اور اس پہ عمل کر کے اپنے گھر کو، اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچائیں۔